اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد وار بول رہا ہوں۔ ولما فرغ من المقدمۃ وکان موضوع هذا الفن هو البحث حيث يبحث فيه عن كيفياته اراد ان يشرع في الابحاث وبين اولا اجزاء البحث فقال ثم للبحث ثلاثه اجزاء مباد هي تعيين المدعى اذا كان فيه خفاء لأنه إذا لم يكن متعينا لم يعلم أن دليل المعلل هل هو مثبت له أم لا. وأوساط هي الدلائل إنما سميت أوساطا لتأخرها عن تعيين المدعى وتقدمها على ما ينتهي البحث إليه. ومقاطع هي المقدمات التي ينتهي البحث إليها من الضروريات والظنيات المسلمة عند الخصم مثل الدور والتسلسل واجتماع النقيضين وغيرها، فإنه إذا ينتهي البحث إلى المقدمات الضرورية والظنية المسلمة عند الخصم انقطع. بچوں یاد رکھو، جب مصنف رہنما مقدمہ کی تعریف سے فارغ ہو گئے اور اس فن مناظرہ کا موضوع ہے وہ بحث کرنا یعنی مناظرہ، اس حیثیت سے کہ علم مناظرہ میں بحث کی جاتی ہے بحث کی کیفیات سے، تو ارادہ یشرع فی الابحاث، تو ارادہ کیا کہ بحثوں میں شروع کرے بحث. فبین اولا اجزاء البحث، تو سب سے پہلے بحث کے اجزاء کو بیان کیا. فقال، تو مصنف نے کہا ثم للبحث ثلاثۃ اجزاء، پھر بحث کے لیے 3 اجزاء ہیں. مبادن، ایک ہے مبادی کی تعریف کیا ہے؟ ہے تعین المدعا، مدعا کو متعین کرنا، اذا کان فیہ خفاء، جب اس میں خفا ہو، لأنہ اذا لم یکن متعینا، کیونکہ مدعا متعین نہیں ہوگا تو لم یعلم نہیں جا سکتا ہے کہ بے شک معلل کی دلیل کیا وہ مثبت ہے یا نہیں، حل ہوا مثبت لہ ام لا. دوسرا بحث کا جز ہے اوساط وہ دلائل ہیں. انما سمیت اوساطن، دلائل کا اوساط نام رکھا گیا کیونکہ دلائل لتأخرها عن تعین مدعا، کیونکہ دلائل مدعا کی تعین سے مؤخر ہوتا ہے اور جس پر بحث منتہی ہوتی ہے یہ دلائل اس پر مقدم ہوتا ہے. تقدم علی ما ینتہی البحث الیہ. بحث کا تیسرا جز ہے مقاطع ہے المقدمات التی، وہ ایسے مقدمات ہیں جس کی طرف بحث ختم ہو جاتی ہے، منتہی ہو جاتی ہے. وہ کیا ہیں؟ بدیہیات ہیں اور ذرنیات ہیں جو خصم کے نزدیک تسلیم شدہ ہے، جیسے دور ہے، تسلسل ہے، اجتماع نقیضین ہے اور اس کے علاوہ یعنی ارتفاع نقیضین. فإنہ اذا ينتہی البحث، کیونکہ بحث جب منتہی ہو جائے مقدمات بدیہہ کی طرف یا ان ظنیات کی طرف جو خصم کے نزدیک مسلم ہے، انقطع، تو بحث ختم ہو جاتی ہے. بچوں یاد رکھو، فلما فرغ من مقدمہ، یہاں سے سارے ما بعد کا ما قبل کے ساتھ ربط بتاتے ہوئے جواب بھی دیں گے. ربط یہ ہے کہ رسالہ شریفیہ کے 3 اجزاء ہیں. نمبر 1 مقدمہ، دوسرا ہے ابحاث، تیسرا ہے خاتمہ. تو سارے بتاتے ہیں جب معطل مقدمہ سے فارغ ہوئے جو جزء اول ہے تو اب وہ موضوع علم مناظرہ کے آواز ذاتیہ سے بحث کرنا چاہتے ہیں.
علم مناظرہ کا موضوع بحث ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن کو چاہیے تھا کہ وہ بحث کے عوارض سے بحث کرتے ہیں، لیکن مصنف نے اجزائے بحث سے بحث شروع کر دی تو یہ درست نہیں ہے۔ جواب: عوارض کی بحث کی معرفت پر موقوف ہے جو موضوع علم ہے، اس لیے پہلے ماتن نے موضوع کے اجزاء بتا دیے جس سے موضوع کی معرفت ہوگی تاکہ اس کے احوال سے بحث کی جا سکے۔ قال ثم للبحث ثلاثۃ، پھر بحث کے 3 اجزاء ہیں۔ ماتن نے بتایا کہ بحث کے 3 اجزاء ہیں۔ پہلا جز مبادی ہے۔ مبادی کا مطلب یہ ہے تعین و مدعا کو متعین کرنا۔ تعین مدعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدعا خفی ہو، پوشیدہ ہو، تو سائل کے لیے ضروری ہے کہ مدعی سے مدعا معین کرائے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ مدعی کی دلیل مثبت مدعا ہے یا نہیں۔ اور بحث کی دوسری جز اوساط ہے۔ اوساط سے مراد دلائل ہیں۔ دلائل کو اس لیے اوساط کہتے ہیں، یہ مبادی اور مقاطع کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور تیسری جز مقاطع ہے۔ مقاطع ان مقدمات کو کہتے ہیں جس پر بحث ختم ہو جائے، اور مقدمات بدیہیاں ہوں جن کا انکار ممکن نہ ہو، یا ایسے ظنیات ہو جو عند الخصم مسلم ہیں، جیسے دور، التسلسل، اجتماع نقیضین وغیرہ، کیونکہ ان پر بحث کے بعد پہنچنے کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دان القدیم نواز بول رہا ہوں۔ علم ان وجوب الطلب انما هو اذا لم يكن معلوما للسائل لان الطلب مع العلم مقابلة او مجادلة كما سبق، وقوله امكنه اشارة الى ان بعض الاشياء لا يجوز طلبه من الناقل كالدليل على المنقول او على مقدمات الدليل الذي نقله معه. اما اذا تصدى لاثبات المنقول فيجوز ذلك منه لانه حينئذ اخذ منصب المدعي والمستدل فيؤاخذ بما يؤاخذ به. ثم قوله فينبغي ينافي قوله الواجب على السائل. بچوں یاد رکھو، جان لو تم، مناظر رشیدیہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے، جان لو تم کہ طلب واجب جزء نصف کے طلب کا وجوب، طلب ضروری کب ہے؟ جزء نصف کے اس وقت ہے جب کہ سائل کو معلوم نہ ہو، تب سائل پر طلب کرنا واجب ہے، اس لیے کہ جانتے ہوئے طلب کرنا یہ مقابلہ یا مجادلہ ہے جیسا گزرا ہے۔ مصنف نے کہا امکنہ سے اشارہ اس بات پر کی طرف کہ بعض اشیاء کا طلب کرنا ناقد سے جائز نہیں ہے، جیسے منقول پر دلیل طلب کرنا یا اس دلیل کے مقدمات میں سے کسی مقدمات پر دلیل طلب کرنا جس کو دلیل کے ساتھ ناقد نے نقل کیا۔ اما اذا تصدی، لیکن جب چیلنج کرے منقول کو ثابت کرنے کا، فیجوز ذلک منہ، تو اب طلب کرنا اس پر جائز ہے، لأن حینئذ اخذ منصب المدعی، کیونکہ اس وقت اس نے مدعی کا منصب لے لیا اور مستدل کا منصب لے لیا۔ فیؤاخذ بما یؤاخذ بہ، تو اس سے بھی وہی مواخذہ کیا جائے گا جو معلل سے مواخذہ کیا جاتا ہے۔ بچوں یاد رکھو، علم سے یہاں سے اشارے منہا کی وضاحت کرتے ہیں کہ سائل کے لیے مذکورہ چیزوں کی طلب تب واجب ہوگی اگر اس سے پہلے اس کا علم نہ ہو، اور اگر سائل ان چیزوں کے جاننے کے باوجود معلل سے سوال کرے گا تو معلل اور سائل کی یہ بحث مناظرہ نہیں ہے بلکہ مقابلہ یا مجادلہ ہوگی۔ مصنف نے کہا تھا منہا میں امکنہ ہو،
ماتن نے کہا تھا کہ جن چیزوں کی طلب ممکن ہو سائل انہی کو طلب کرے، تو سارے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں ماتن کے کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سائل کے لیے ان کی طلب جائز نہیں۔ مثلا اگر ناقل نے کوئی نقل پیش کی تو سائل کا ناقل سے منقول پر دلیل کا مطالبہ یا نقل کے مقدمات میں سے کسی پر دلیل کا مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ مصنف نے کہا اما اذا تصدی، یہاں سے شارح یہ بتاتے ہیں کہ بعض صورتوں میں سائل ناقل سے منقول پر دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وہ کی صورت میں وہ اس طرح کے ناقل نے نقل پیش کرنے کے بعد اسے ثابت کرنا شروع کر دیا۔ مثلا ناقل نے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کیا کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، اور قول پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے، تو اب یہ کہہ کر کہ سائل نے مدعی کا منصب سنبھال لیا، تو اب سائل اس ناقل سے دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد غنی نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے فَيَنبَغِي، مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے ثم قوله فَيَنبَغِي يُنَافِي قوله الواجب على السائل ظاہراً لأن الواجب ما لا يجوز تركه وما ينبغي يجوز تركه وإن تأملت بإيمان النظر يظهر لك عدم التنافي لأن المحققين كثيرا ما يعبرون باللائق عن الواجب مع أنه بالتعبير به عنه إشارة إلى ما ستعرفه من أنه ينبغي أن لا يكون أحد المتخاصمين في غاية الرداءة لأن هذه الأشياء ظاهرة لا تكون مجهولة إلا لمن كان أسوأ الحال۔ ثم قال المصنف في الحاشية ثم علم أن المعلل ما دام في تعريف الأقوال والتحرير لا يتوجه عليه المنع، كما إذا قال المعلل الزكاة واجبة في حلي النساء عند أبي حنيفة وليست بواجبة عند الشافعي، فلا يقال له لما قلت إنها واجبة لأنه ذكر القول بطريق الحكايات لا بطريق الإدعاء، ولا دخل في الحكايات إلا إذا نقل شيئا وأخطأ في النقل فحينئذ يجوز طلب تصحيح النقل، أو عرف شيئا ولم يكن تعريفه جامعا أو مانعا فيجوز أن يطلب الطرد والعكس، فلا يجوز الدخل إذا كان جامعا ومانعا۔ پھر مصنف نے کہا مناسب یہ ہے کہ مصنف کا قول الواجب علی السائل بظاہر، مصنف کا قول ینبغی بظاہر الواجب علی السائل کہ مصنف کے قول سے بظاہر کا ہے منافی ہے، یعنی فینبغی میں الواجب السائل میں منافات ہے۔ لأن الواجب کیونکہ واجب اس کو کہتے ہیں جس کا ترک جائز ہو، وما ینبغی اور وما ینبغی کہتے ہیں جس کا ترک، واجب اس کو کہتے ہیں جس کا ترک جائز نہ ہو، اور وما ینبغی اس کو کہتے ہیں جس کا ترک جائز ہو۔ وَإِن تَأَمَّلْتَ، مصنف کہتے ہیں اگر غور کرو گہری نظر سے تو تیرے لیے ظاہر ہو جائے گا کہ الواجب اور ینبغی میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ محققین بسا اوقات لائق کو تعبیر کرتے ہیں واجب سے، باوجود کہ اس کے تعبیر کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف جو عنقریب تم پہچان لوگے وہ یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ دو متخاصمین میں سے کوئی ایک غایت نہایتی ردی نہ ہو، اس لیے کہ یہ اشیاء ظاہر ہے، مجہول نہیں ہے، مگر اسی کے لیے جس کی بری حالت ہو۔ بچوں ثم قال
ثم قوله فینبغی ینافی قوله الواجب علی السائل۔ ماتن کے منہیا پر ایک اعتراض ہے، شارح اسے نقل کر کے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن کے منہیا میں تعارض اور منافات ہیں، کیونکہ پہلے ماتن نے کہا الواجب علی السائل، پھر کہا فینبغی السائل، تو واجب اسے کہتے ہیں جس کا ترک ناجائز ہو، اور فینبغی اور مناسب اسے کہتے ہیں جس کا ترک جائز ہو۔ تو جائز اور ناجائز میں صراحتاً منافات ہے، اور یہ ماتن جیسے علامہ کی شایان شان نہیں۔ قولہ فإن تأملت، تو شارح نے اس اعتراض کے دو جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب فإن تأملت سے دیا ہے، اور دوسرا جواب مع انہ فی التعبیر سے، لیکن ان دونوں جوابوں سے قبل ایک تمہید ہے، اور وہ یہ ہے کہ شے کی ایک علت مصححہ ہوتی ہے اور ایک علت باعثہ ہوتی ہے۔ علت مصححہ کا مطلب یہ ہے فلاں لفظ کی جگہ فلاں لفظ لانا صحیح ہے، اور علت باعثہ یہ ہے کہ فلاں مقصد کے حصول کے لیے اس لفظ کو فلاں لفظ کی جگہ لانا ضروری ہے۔ پہلے جواب کا دار و مدار علت مصححہ پر ہے، اور دوسرے جواب کا دار و مدار علت باعثہ پر ہے۔ اب اس تمہید کے بعد پہلا جواب یہ ہے کہ منہیا میں قطعاً منافات نہیں ہے، کیونکہ محققین یجبو کی جگہ ینبغی لاتے رہتے ہیں، لہذا یجبو کو ینبغی کی جگہ لانا صحیح ہے۔ لہذا ینبغی کا معنی یجبو ہے، تو جب ینبغی کا معنی یجب ہوا تو اب الواجب علی السائل اور ینبغی للسائل کا ایک ہی مطلب ہوا، ان میں کوئی منافات نہیں ہے، یہ علت مصححہ ہوا۔ مع انہ سے سارے دوسرا جواب دیتے ہیں، چلو یجبو کی جگہ ینبغی لانا صحیح ہے، لیکن یہاں ینبغی لانے کی علت باعثہ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن علت باعثہ بتانے سے قبل ایک تمہید ہے کہ کبھی سائل ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ما قبل مذکور چیزوں کا علم نہ اجمالاً ہوتا ہے نہ تفصیلاً، تو یہ گھٹیا رد یا انتہائی جاہل سائل ہے جو مناظر اور متخاصم بننے کا اہل نہیں، تب اس کے لیے طلب واجب ہے۔ اور کبھی سائل کو ان چیزوں کا اجمالی علم ہوتا ہے لیکن تفصیلی علم نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے طلب مناسب ہے، وہ مدعی سے ان کی تفصیل پوچھ سکتا ہے۔ یہ سائل مناظر اور مخاصم بننے کا اہل ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد ینبغی لانے کی علت باعثہ یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سائل بالکل جاہل نہ ہو، البتہ اسے تفصیل معلوم نہ ہو۔ تو اگر اس مقام میں ینبغی کا لفظ نہ لایا جاتا تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو یہ ینبغی کی علت باعثہ البتہ منہیا میں، لہذا منہیا میں کوئی تعارض نہیں۔ واجب کا لفظ لانا بھی درست ہے اور ینبغی کا لفظ لانا بھی درست ہے۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دانو کریم وال بول رہا ہوں۔ رشیدیہ کی عبارت ہے البحث الاول فی بیان طریق البحث و ترتیبہ الطبیعی فی التقدیم و التاخیر و ترتیب فی اللغت جعل کل شیء فی مرتبتہ وفی الاصطلاح جعل الاشیاء المتعددۃ بحیث یطلق علیہ الاسم الواحد ویکون لبعضها نسبۃ الی البعض بالتقدیم والتاخیر واراد بالترتیب الطبیعی الترتیب الذی یقتضی طبیعۃ البحث ان یکون علیہ وهو ما فصلہ بقولہ یلتزم الخصم البیان بعد الاستفسار اے بعد ما یطلب بیانہ من تعین المدعی لأنہ لو اشتغل بالبیان قبل الطلب یعد عبثا۔ بحث اول ہے بحث کے طریقوں کے بیان میں، یہ مناظر رشیدیہ کی عبارت کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ بحث اول ہے بحث کے طریقوں کے بیان میں اور بحث کے ترتیب طبعی کے بیان میں، مقدم کرنے میں اور مؤخر کرنے میں۔
بچوں، مصنف نے ترتیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا ترتیب سے، تو کیا کہا ترتیب و فی اللغت جعل کل شیء فی مرتبہ، ترتیب لغت میں ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھ دینا ہے، وفی الاصطلاح اور اصطلاح میں جعل الاشیاء المتعددہ، چند اشیاء کو اس طور پر کر دینا کہ بحیث یطلق علیہ الاسم الواحد، کہ اس پر ایک اسم کا اطلاق کیا جائے، ویکون لبعضھا نسبۃ الی البعض، ان میں کا بعض اجزاء کو بعض اجزاء کی طرف نسبت ہو تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے، واراد بالترتیب الطبعی، اور مصنف نے ترتیب طبعی سے مراد لیا ہے کہ الترتیب الذی، ترتیب طبعی کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ ترتیب کہ یقتضی طبیعت البحث، جس بحث کی طبیعت جس کو چاہے کہ جس پر وہ بحث ہو، وہ ما فصلہ، اور وہ ہے جو مصنف نے ترتیب طبعی کی تفصیل کی ہے اپنے قول یلتزم الخصم البیان، خصم التزام کرے گا بیان کا بعد الاستفسار، یعنی استفسار کے بعد، یعنی بعد ما یطلب بیان ہو، بعد اس کے کہ اس سے بیان طلب کیا جائے، بیان طلب کرنے کا مطلب مدعا کا تعین، لأنہ، کیونکہ اگر خصم بیان میں مشغول ہو گیا طلب سے پہلے یعد عبثا، تو اسے عبث شمار کیا جائے گا، ویؤاخذ ای الخصم، اور خصم پر کا مواخذہ کیا جائے گا، یہ یؤاخذ الخصم کب پڑھا جائے گا، اذا کان علی صیغۃ المجہول، جبکہ مجہول کے صیغے پر ہو، اوی سائل، اور یؤاخذ السائل، یا سائل کا مواخذہ کیا جائے گا، اذا کان مبنی للفاعل، جبکہ فاعل مبنی للفاعل پڑھا جائے، یؤاخذو نہیں بلکہ یؤاخذو، یعنی سائل مواخذہ کرے گا، بے تصحیح نقل کے ذریعے سے، اے بیان صحت نسبت ما، اس شے کی نسبت کے صحت کا بیان، ما نصب علیہ، جس کی طرف وہ منسوب کیا گیا ہے، یعنی کتاب یا ثقہ کی طرف، ان نقل شیئا، اگر کسی چیز کو اس نے نقل کیا ہو، مثال ہو، اس کی مثال یہ ہے، جبکہ ناقل کہے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیت لیست بشرط، نیت وضو میں شرط نہیں ہے، یقول السائل، تو سائل کہے گا من نیت و من شرط، سائل کہے گا نیت کیا ہے، شرط کیا ہے، امل وضو، وضو کیا ہے، بعد ما بینا تعریفہ، ان اشیاء کی تعریف کرنے کے بعد جیسے کہ گزر گیا، یؤاخذ بتصحیح نقل، تصحیح نقل سے مواخذہ کیا جائے گا خصم ناقل کا، بیں یقول لہو، بیں طور کے اس سے کہا جائے گا من این تنقلو، کہاں سے تم نقل کر رہے ہو، انہ قال ابو حنیفہ ذالک، کہ امام اعظم نے ایسا کہا ہے، فیقول الناقل، تو ناقل کہے گا قد صرح فی الہدایہ، اس بات کی تصریح کی گئی ہے ہدایہ میں، لیکن فی زماننا، لیکن ہمارے اس زمانے میں، لما نشل کذب، جبکہ کذب کیا ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، اور مجادلہ پیدا ہو گیا ہے، اور مقابلہ پیدا ہو گیا ہے، تو لا یکفی ھذا القول، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بل لا بد من ان یرا ما نقلہ، بلکہ ضروری ہے کہ اسے دیکھا ہے جس کو اس نے نقل کیا ہے۔ نقل کیا ہے۔ بچوں، مصنف نے کہا البحث الاول، تو پہلی بحث کے طریقے اور بحث کی ترتیب یہ طبعی میں ہے۔ مصنف نے کہا ترتیب، متن میں ترتیب کا لفظ آیا ہے، بظاہر اس کا معنی مشکل ہے، اس لیے شارح نے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتایا۔ تو ترتیب کا لغوی معنی یہ ہے جعل کل شیء فی مرتبتہ، کہ ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا۔
یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ترتیب کا لغوی معنی یہ کیا ہے جعلو کل شیء فی مرتبہ، تو اس میں مرتبہ ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع شے ہے یا کل، اور یہ دونوں درست نہیں، کیونکہ اگر ضمیر کا مرجع شے ہو تو معنی یہ ہوگا ایک شے کو تمام چیزوں کے مرتبے میں رکھنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز کا تمام چیزوں کے مرتبے میں ہونا محال ہے، اور ضمیر کا مرجع اگر کل ہے تب بھی درست نہیں، کیونکہ اب معنی ہوں گے ہر چیز اپنے اپنے مرتبے میں ہو اور دوسری چیزوں کے مرتبے میں بھی ہو، اور یہ بھی درست نہیں ہے، لہذا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ معترض نے اعتراض کیا۔ جواب: ضمیر کا مرجع کل ہے اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ کل معنی جمع ہے تو اس کی ضمیر میں بھی جمعیت ہوگی، تو قانون یہ ہے جب جمع کا تقابل جمع کے ساتھ ہو تو احاد کی تقسیم احد پر ہوتی ہے، تو یہ معنی ہوں گے ہر چیز کو اپنے اپنے مرتبے میں رکھنا، جیسے کہ عرب کا محاورہ ہے رکب القوم رکابہم، قوم اپنی اپنی سواریوں میں سوار ہوئی۔ اصطلاح مناطقہ میں ترتیب کا یہ معنی ہے چند چیزوں کو اس طرح جمع کرنا کہ ان پر ایک ہی نام بولا جائے اور بعض اشیاء کی بعض کے ساتھ تقدیم و تاخیر کی نسبت ہو۔ اعتراض: آپ نے ترکیب کی اصطلاحی مناطقہ کی تعریف کیوں کی؟ جواب: مناظرین کی ترتیب کی کوئی اصطلاحی تعریف نہیں ہے۔ مصنف نے کہا والمراد بالترتیب طبی، یہاں سے شاعر نے ترتیب طبی کا معنی بتایا، بحث کی طبیعت اور ذات جس کا تقاضا کرے کہ فلاں مقدم ہے اور فلاں مؤخر ہے۔ یلتزمو، یہاں سے ماتن ترتیب طبی کی بحث کو بیان کر رہے ہیں۔ جب مدعی نے دعویٰ کیا تو دعویٰ کے بعد اگر سائل تعین مدعا و مفردات کی تعریف کا مطالبہ کرے تب مدعی کے لیے ان چیزوں کا بیان لازم ہے۔ یلتزمو یعنی مدعی کو لازم ہے اور سائل کے مطالبے کے بغیر ان چیزوں کا بیان ابس ہے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالغدی نواز بول رہا ہوں۔ بعد الاستفسار بعد ما يطلب بیانہ من تعین الموضوع لأنہ لو استغل بالبیان قبل الطلب یعد عبثا، کیونکہ طلب سے پہلے بیان میں اگر مدعی مشغول ہو گیا تو عبث شمار کیا جائے گا۔ وَيُؤَاخَذُ الْخَصْمُ، خصم کا مواخذہ کیا جائے گا جب یؤاخذو کو صیغہ مجہول پر پڑھا جائے، یا او یؤاخذ السائل، یا سائل مواخذہ کرے گا اذا کان مبنی الفاعل، جب مبنی الفاعل ہو۔ خصم کا مواخذہ کیا جائے گا بے تصحیح نقل، تصحیح نقل کے ذریعے سے، اے بیان صحت نسبت ما نصب علیہ، یعنی اس شے کی نسبت کا بیان، اس شے کی نسبت کی صحت کا بیان جو اس کی طرف منسوب کیا گیا من کتاب یا ثقہ۔ ان نقل شیئن، اگر کوئی چیز نقل کرے، مثال ہو اذا قال ناقل، اس کی مثال یہ ہے کہ جب ناقل کہے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم نے کہا ہے نیت شرط نہیں ہے وضو میں، تو یقول السائل، تو سائل کہے گا من نیت و شرط و مل وضو، یعنی نیت شرط وضو کیا ہے۔ بعد ما بینا تعریفہ، جب بعد اس کے کہ جب اس کی تعریف بیان کر دے، کما مرہ جیسے گزر گیا، تو یؤاخذ بتصحیح نقل، تو خصم ناقل کا مواخذہ کیا جائے گا تصحیح نقل سے، بأن یقال لہ، وہیں طور کے مدعی خصم سے کہا جائے گا من این تنقلو، کہاں سے نقل کرتے ہو،
کہ انہو قال ابو حنیفہ بہیں طور کہ امام اعظم نے کہا ہے یہ، فیقول الناقل، تو ناقل کہے گا اس بات کی تصریح کی گئی ہے ہدایہ میں، لیکن فی زماننا، لیکن ہمارے زمانے میں جب جھوٹ بات پیدا ہو گئی ہے، جھوٹ پیدا ہو گیا ہے اور مجادلہ اور مقابلہ، تو لا اتنا ہی کہنا کافی نہیں ہے، بل لا بد من ان یرا ما نقلہ، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو دکھائے جو اس نے نقل کیا ہے۔ یواخذو سے ماتن نے یہ بتایا کہ سائل مدعی سے کس طرح مواخذہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو مدعی کبھی اپنے دعوے پر نقل پیش کرتا ہے اور کبھی مدعی کا دعویٰ بدیہی خفی ہوتا ہے اور کبھی نظری، تو اسی مناسبت سے سائل مواخذہ بھی کرے گا۔ اگر مدعی نے اپنے دعوے پر نقل پیش کی ہے تو سائل تصحیح نقل کا مطالبہ کرے گا۔ اگر دعوی بدیہی خفی ہو تو سائل تنبیہ کا مطالبہ کرے گا۔ اگر دعویٰ نظری ہو تو سائل دلیل کا مطالبہ کرے گا۔ وقولہ یواخذ الخصم، یہاں سے شاعر یہ بتاتے ہیں کہ یہ مجہول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور معروف کا، دونوں صورتوں میں ایک ہی مطلب ہوگا۔ اگر مجہول کا صیغہ ہو تو ضمیر نائب فاعل کا مرجع مدعی اور خصم ہوگا کہ خصم سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر معروف کا صیغہ ہے تو ضمیر کا مرجع سائل ہوگا کہ سائل مطالبہ کرے، کہ دونوں صورتوں میں مطالبہ کرنے والا سائل ہی ہوگا، جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ مدعی اور خصمی ہوگا۔ اے بیان صحت نسبت ہی، یہاں سے شارح تصحیح نقل کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جس کتاب یا امام کی طرف تم نے نقل منسوب کی ہے اس کی صحت کی نسبت کو بیان کرو۔ مثال ہو قال ناقل قال ابو حنیفہ، یہاں سے شارح نے تصحیح نقل کی مثال دیتے ہیں کہ مثلا ناقل نے کہا کہ امام اعظم حنیفہ کا ارشاد ہے نیت لیست بشرط فی الوضو۔ اگر سائل کو نیت شرط وضو کی تعریفیں معلوم نہ ہو تو مدعی سے ان کی تعریف معلوم کرنے کے بعد وہ مدعی سے تصحیح نقل کا مطالبہ کرے گا کہ تم نے امام اعظم حنیفہ کا یہ قول کہاں سے اور کس کتاب سے نقل کیا ہے۔ تو ناقل کتب احناف سے ہدایہ وغیرہ کا ذکر کرے گا، لیکن موجودہ دور چونکہ جھوٹ مجادلہ مقابلہ کا دور ہے، اس لیے ناقل کا قول پیش کرتے ہوئے اصل کتاب دکھانی پڑے گی۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غنی نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے ثم عطف علی قولہ بتصحیح نقل الی آخرہ قولہ وبالتنبیہ او الدلیل ان ادعا بدیہا خفیا او نظریا مجہولا۔ اے یؤخذ بالتنبیہ ان ادعا بدیہا خفیا کما اذا قال اہل الحق حقیقۃ من حقائق الاشیاء ثابتۃ فیقول السفسطائی بأی تنبیہ تقول فیقول لأننا نشاهد المشاهدات فلو لم تكن ثابتا لما نشاهدها أو لأنك حقيقة من الحقائق فلو لم تكن ثابتا لما تطلب منها التنبيه ويؤخذ بالدليل إن ادعى نظريا مجهولا كما إذا قال المتكلم العالم حادث
یقول الحکیم بأی دلیل تقول ذلك فیقول لأنه متغیر وکل متغیر حادث فهو حادث ووجہ تقید البدہی بکونہ خفیا والنظری بکونہ مجہولا لا یخفى. مناظر رشیدیہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے، ثم عطفا، پھر مصنف نے عطف کیا اپنے قول بتسہیل نقل پر اپنے قول اور بالتنبیہ کو، یعنی تنبیہ سے یا دلیل سے ثابت کرے گا. اگر دعویٰ کیا بدیہی خفی کا تو تنبیہ کے ذریعے سے اور دلیل سے ثابت کرے گا، یا اگر دعویٰ کیا نظری خفی مجہول کا، یعنی اے یؤاخذ بالتنبیہ، تنبیہ سے کا مطالبہ کیا جائے گا اگر دعویٰ کیا جائے گا، اگر دعویٰ کیا بدیہی خفی کا. کما اذا قال اہل الحق، جیسے کہ اہل حق نے کہا، حقیقت من حقائق الاشیاء ثابت، اشیاء کی حقیقتوں میں سے حقیقت کیا ہے ثابت ہے. فیقول سوف استائی، تو سوف استائی کہے، بأی تنبیہ تقول، کس تنبیہ کی بنیاد پر تم کہتے ہو. فیقولو، تو اہل حق کہیں گے، لأننا نشاہد المشاہدات، کیونکہ ہم مشاہدات کا مشاہدہ کرتے ہیں. فلو لم تکن ثابتا، تو اگر ثابت نہ ہوتا تو لما نشاہدھا، تو ہم اس کا مشاہدہ نہ کرتے. یا یہ کہے گا کہ اے عنادی، لأنک تقول حقیقت من الحقیہ، بے شک تو حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے. فلو لم تکن ثابتا، تو اگر تو ثابت نہ ہوتا تو لما تطلب منہ التنبیہ، تو ہم سے تو تنبیہ کا مطالبہ نہیں کرتا. ویؤاخذ بالدلیل، اور دلیل سے مواخذہ کیا جائے گا اگر دعویٰ کرے نظری مجہول کا، جیسے کہ متکلم کہے العالم حادث، عالم حادث ہے. تو یقول الحکیم، تو حکیم کہے گا، بأی دلیل تقول ذلک، کس دلیل سے تم یہ کہتے ہو. تو کہے گا لأنہ متغیر، کیونکہ وہ متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے. فہو حادث، تو وہ عالم حادث ہے. اور بچوں، وجہ تقید البدہی، بدہی کو خفی ہونے سے مقید کرنے کی وجہ اور نظری کو مجہول سے مقید کرنے کی وجہ تم پر پوشیدہ نہیں ہے. کیونکہ نظری اگر معلوم ہے تو دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اگر بدیہی غیر خفی ہے تو پھر تنبیہ کا مطالبہ نہیں کرے گا. یہاں سے ثم عطف علی قولہ، یہاں سے شارح نے ترکیب بتائی کہ بالتنبیہ و دلیل کا عطف بتسہیل نقل پر ہے، اس لیے کہا ثم عطف. مصنف کا قول یؤاخذ بالتنبیہ، یہاں سے شارح دو باتیں بتانا چاہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب بالتنبیہ کا عطف بتسہیل نقل پر ہو تو معطوف علیہ اور معطوف کا ضابطہ یہ ہے کہ جو عبارت معطوف علیہ سے متعلق ہوگی، معطوف کا تعلق بھی اس جیسی عبارت سے ہوگا. چونکہ بتسہیل نقل کا تعلق یؤاخذ سے ہے، اس لیے شارح نے بالتنبیہ سے پہلے یؤاخذ نکالا ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ ماتن نے معطوف کو بطور لفظ و نشر مرتب ذکر کیا ہے کہ جب مدعی دعوی خفی کرے تو سائل تنبیہ سے مواخذہ کرے گا، اور اگر دعویٰ نظری ہو تو سائل دلیل سے مواخذہ کرے گا.
کما اذا قال الحق، یہاں سے سارے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب مدعی خفی دعویٰ کرے تو سائل اسے تنبیہ کا مطالبہ کرے گا، لیکن مثال سے قبل ایک تمہید ہے کہ اہل حق کا دعویٰ ہے کہ حقائق اشیاء ثابت ہیں، اور سوفسطائی کہتا ہے کہ کچھ بھی ثابت نہیں، یہ تو توہمات ہی توہمات ہیں، حتیٰ کہ یہ وجود باری کے بھی منکر ہیں، وجود باری کو بھی وہم قرار دیتے ہیں۔ اب تنبیہ کے بعد تنبیہ کی مثال سمجھو، تمہید کے بعد تنبیہ کی مثال یہ ہے کہ اہل حق کا دعویٰ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابت، یہ دعویٰ اندر سوفسطائیہ بدہی خفی ہے، تو مدعی مسلمان سے پوچھے گا کہ بِأَيِّ تنبیہ تقول حقائق الاشیاء ثابت، تو مدعی دو طریقوں سے اسے تنبیہ کرے گا۔ اول یہ ہے کہ ہم زمین، آسمان، پہاڑوں جیسی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ وہمی ہوتے تو ان کا مشاہدہ نہ ہوتا۔ لأنک، یہاں سے سارے مدعی کی دوسری تنبیہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، اگر تم حقیقت نہ ہوتے تو پھر تمہارا ہم سے تنبیہ کا مطالبہ کیسے ہوتا؟ تو اس طرح سوفسطائی حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا۔ وَيُؤَخِّرُ بِالدَّلِيلِ، یہاں سے سارے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دعویٰ نظری مجہول ہو تو سائل مدعی سے دلیل کا مطالبہ کرے گا۔ تو سارے نے اس کی مثال بھی بیان کر دی۔ مثلا اگر کسی متکلم نے دعویٰ کیا کہ عالم حادث ہے تو یہ دعویٰ نظری ہے، تو فلسفی سائل کہے گا بے یہ دلیل تقول ذالک، تو مدعی متکلم اس دعوے پر اس طرح دلیل دے گا لأنہ متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ مصنف نے کہا وجہ التقید بکونہ خفیًا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ ماتن نے بدھی کو خفی، نظری کو مجہول کے ساتھ کیوں مقید کیا؟ تو سارے نے اس کا جواب دیا کہ بدھی کی دو قسمیں، ایک بدھی اولی، دوسرا بدھی خفی۔ تو جو بدھی اولی ہوتا ہے وہ خود واضح ہوتا ہے، اس لیے اس پر تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بدھی خفی ہو وہ واضح نہیں ہوتا، اس لیے اس پر تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ماتن نے بدھی کو خفی کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اسی طرح نظری کی دو قسمیں بن سکتی ہے، معلوم بنظر اور نظری مجہول۔ جو نظری معلوم بنظر ہو تو اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور نظری مجہول ہو تو اس پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ماتن نے نظری کو مجہول کے ساتھ مقید کیا ہے۔